اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت بھی ہوتی ہے وہ بھی در حقیقت ایک آزمائش کی شکل ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اور یہ حیات دنیاوی یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار امتحان ہے۔ یہاں تو ہر لمحے ہم ایک امتحان سے دوچار ہیں۔ بڑی پیاری نظم ہے علامہ اقبال کی جو باغ درا میں شامل ہے، زندگی، جس میں ایک شعر وہ بھی ہے کہ تو اسے پیمانہ روز فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم دواں ہے زندگی۔ اور آخری شعر ہے کہ قلزم ہستی سے تو عمراہ مانند حباب، اس ریاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور یہ در حقیقت ترجمانی ہے سورہ ملک کی اس آیت کی کہ ہم نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت و حیات کا سلسلہ، حیات مسلسل چلی جا رہی تھی، موت کا وقفہ ڈال دیا گیا، اس کے حصے کر دیے گئے تاکہ ایک چھوٹا سا حصہ علیحدہ کر لیا جائے، اسمال چنک آف آور لائف وہ علیحدہ کر لیا گیا تاکہ اس کو ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے۔ قلزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ آگے چل کر اب زیادہ دور نہیں ہے، سورہ دہر میں بھی یہ مضمون آئے گا، سورہ ملک میں تو آ ہی چکا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور ہر لحظہ یہاں امتحان ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کچھ دے کر آزماتا ہے، کبھی کچھ چھین کر آزماتا ہے۔ دے کر آزماتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں، کبھی چھین کر آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ ہر حال میں وہ میرے دامن سے وابستہ رہتا ہے یا نہیں، ہر حال میں راضی برضائے رب رہتا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر نعمتوں کی بارش ہو تو ہم سے غافل ہو جائے، ہماری طرف سے منہ موڑ لے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر کوئی تکالیف آ جائے، ہجوم کر جائے، تو پھر شکوہ اور شکایت کا لفظ زبان پر آ جائے۔ ہر حال میں ہونا یہ چاہیے کہ راضی برضائے رب رہے بندہ، چاہے یہ حال ہو چاہے وہ حال ہو۔ اس میں جو کلائمیکس ہے وہ سورۃ الفجر کی آیت ہے کہ انسان اگر اس دنیا کے اندر بدلتے ہوئے حالات کو چاہے، توحید مکمل ہے اس کی کہ وہ اللہ ہی کی طرف اس کو منسوب کر رہا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا عجیب حال ہے کہ جب اس کا رب اس کو خوب نعمتیں دیتا ہے، آزماتا ہے اس صورت میں کہ نعمتیں دیتا ہے، خوب اس کو اکرمہ عزت دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے مجھے رب نے عزت دے دی، باعزت بنا دیا، میرا اعزاز فرمایا۔ اب دیکھیے شرک یہاں نہیں ہے، وہ سب سے بڑی گمراہی جو ہے اس سے تو انسان بچا ہوا، میرے رب نے مجھے عزت دی۔ شرک نہیں ہے، توحید موجود ہے، توحید میں کہیں کوئی اس میں کوئی خلا نہیں، کوئی نقص نہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب دوسری شکل میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا ایشو کرتا ہے، اس لیے کہ قدرہ کے معنی جو ہے وہ یہی ہے، اندازے سے دینا شروع کر دینا۔ ایک ہے بغیر حساب آ رہا ہے، اور ایک یہ کہ اب ناپ تول کر کے آ رہا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ اب ان دونوں جملوں میں توحید اور شرک کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے کہ کوئی گمراہی کی آپ نشاندہی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے عزت دی اور اللہ نے ہی ذلیل کر دیا، لیکن فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ یہاں نفی کس اعتبار سے ہو رہی ہے کہ ابھی ہدایت کا ایک درجہ اور ہے۔ تم یہاں مال و دولت اگر مل گیا ہے تو سمجھ رہے ہو کہ یہ عزت ہے، اعزاز ہے، حالانکہ یہ بھی امتحان ہے۔ اور اگر کہیں تنگی آ گئی تم سمجھ رہے ہو یہ توہین اور تذلیل ہے، حالانکہ یہ بھی توہین اور تذلیل نہیں ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ یہ دونوں کیفیات اس اعتبار سے برابر ہیں کہ یہ بھی امتحانی کیفیت، وہ بھی امتحانی کیفیت۔ ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے ہدایت کا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہدایت بھی درجہ بدرجہ آتی ہے۔ سب سے بڑی گمراہی تو یہ ہوتی کہ انسان یہ کہتا کہ مجھے نعمتیں ملی ہیں، یہ تو لکشمی بائی کی کرپا ہو گئی، فلاں دیوتا راضی ہو گیا، اس کی نظر عنایت ہے، مجھے یہ سب کچھ مل گیا۔ اب یہ تو ضل ضلالا بعیدا، یہ گمراہی کی بہت دور کی شکل ہے۔ اور کہیں اگر کوئی تکلیف آ گئی، فلاں دیوتا ناراض ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہم سے پھر گئی ہے، دو قربانیاں، آؤ کوئی دنڈوت کرو، کوئی تلافی کرو، راضی کرو۔ تو یہ تو سمجھیے کہ یہ گمراہی ہے دور کی۔ اس گمراہی سے آدمی چلا
تو پہلا درجہ جو آیا ہدایت کا وہ توحید ہے کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے نعمت ملی تو اللہ نے میرا اعزاز اور اکرام فرمایا، مجھ پر تکلیف آئی، تنگی آئی تو اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، تو اس کے اعتبار سے تو یہ ہدایت ہے۔ لیکن ابھی تیسری سیڑھی کو دیکھیں گے تو یہ بھی ابھی گمراہی ہے۔ وہ تیسری سیڑھی کیا ہے کہ یہ دونوں حالتیں مساوی ہیں، یہ دونوں حالتیں امتحان ہیں، دونوں میں اللہ آزما رہا ہے۔ ابھی یہ چوتھی سیڑھی ہے، یہ سب سے اونچی ہدایت ہے۔ اس تک تو یوں سمجھیے کہ اخص الخواص پہنچ پاتے ہیں، عام لوگوں تک بھی اس تک رسائی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہ اگر مفلسی ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حالات کی تنگی ہے تو یہ امتحان شاید زیادہ کڑا ہے، زیادہ سخت ہے، اور اگر فراوانی ہے اور دولت ہے اور عزت ہے تو یہ امتحان شاید ہلکا ہے، آسان ہے۔ حقیقت یہ ہے چوتھی سیڑھی جو ہدایت کی کہ اصل میں امتحان بھاری جو ہے وہ دولت کا امتحان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وجاہت دیتا ہے، یہ امتحان زیادہ سخت ہے، زیادہ مشکل ہے۔ اگر تنگی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے تو یہ امتحان آسان ہے، اس لیے کہ تنگی میں اور مصیبت میں لامحالہ انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، جبکہ محتاط ہے، فراوانی ہے، عزت ہے تو اس میں بہت شدید اندیشہ ہے غفلت کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نتیجے پر اگر نگاہ ہے تو اس کے اعتبار سے یہ امتحان کے دولت ہو اور اس کے انبار ہو اور فراوانی ہو، یہ زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت اس کے کہ تکلیف ہو یا کوئی دنیا میں احتیاج کا معاملہ ہو۔ اس کے حوالے سے یاد رکھیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ کہ ایک زمانے میں حکومت جو ہے تشدد کر رہی تھی، شدید ترین عتاب میں آئے ہوئے ہیں، مار پڑ رہی ہے، جیلوں میں ٹھوسا ہوا ہے، اور الفاظ یہ آتے ہیں روایات میں کہ وہ مار ماری گئی ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو بلبلا اٹھتا، لیکن کبھی کوئی آنسو جو ہے آنکھ سے نہیں ٹپکا۔ لیکن جب حالات بدل گئے اور اب دارالخلافہ جو ہے یا بیت الخلافت، وہاں سے اب آ رہے ہیں اشرفیوں کے توڑے لے کر ایک شخص آیا ہے، تھیلی لے کر آیا ہے کہ یہ خلیفہ نہیں، کیونکہ خلیفہ بدل گیا، اب حالات جو ہے حکومت کے تبدیل ہو گئے۔ تو جب وہ تھیلی پیش کی ہے ان کی خدمت میں اشرفیوں کی، تب رو پڑے کہ اللہ میں اس امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، یہ امتحان کہیں زیادہ سخت ہے، کہیں مشکل ہے۔ تو ان چار درجوں کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یاد رکھیے۔ اب دیکھیے ریلیٹیو، یہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے یہ ہر جگہ چلتی ہے۔ سب سے اونچے درجے کے اعتبار سے دوسرا درجہ بھی گمراہی کا ہے، پھر اس کے اعتبار سے تیسرا درجہ اور گمراہی کا ہے، اور جو سب سے نیچے ہے وہ تو خیر گمراہی ہے ہی ہے۔ نیچے سے چلیں گے تو پہلے کے مقابلے میں دوسرا بھی ہدایت پر مشتمل ہے کہ آپ نے اگر دنیا میں خیر ملا، بھلائی ملی تو اسے اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ نے مجھے عزت دی، شرک سے تو بچ گئے۔ اگر تکلیف آئی، مصیبت آئی تو اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، شرک سے تو بچ گئے، تو اس کے مقابلے میں ہدایت پر آ گئے۔ لیکن اس سے اوپر کی ہدایت ہے یہ کہ آپ ان دونوں کے اندر کوئی فرق و تفاوت ہی نہ کریں، دونوں امتحان کی کیفیات ہے، نہ یہ عزت ہے نہ وہ ذلت ہے۔ یہی سورہ تغابن کی اس آیت کا مفاد ہے، ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کا فیصلہ تو اس دن ہوگا۔ اس دن جو بری ہو گیا عزت اس کے لیے ہے، اور اس دن جو جہنم میں جھونک دیا گیا ذلت اس کے لیے ہے، چاہے دنیا میں قارون کی دولت اس کے پاس رہی اور فرعون اور نمرود کا اقتدار جو ہے اسے حاصل رہا۔ اور سب سے اوپر یہ ہے کہ اصل کڑا امتحان جو ہے، حضور کی حدیث یاد کر لیجئے، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے، بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو کثیر ہے لیکن غافل کر دینے والی شے۔ جہاں کثرت ہوگی، محتاج ہوگی، غفلت آ جائے۔